اپنے شو MBG سپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عالی مرتبت چیف جسٹس گلزار احمد نے لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی انہیں روکنے کی یا عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کرنے میں نہ صرف آزاد ہے بلکہ کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے ہماری عدالت، جس کا بھی مقدمہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بتا دیں کس کی ڈکٹیشن پر کون سا فیصلہ ہوا ہے آج تک۔ عالی قدر چیف جسٹس نے جو فرمایا وہ سب قوم کا سرمایہ۔ دراصل علی احمد کرد جو ہیں انہوں نے تقریر کی تھی چیف جسٹس سے پہلے، اور شاید وہ تقریر جو ہے چیف جسٹس کے مزاج پر ناگوار گزری، گراں گزری، اور جس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری باتیں کہیں۔ اس پہ میں اپنی گزارشات اور معروضات ضرور پیش کروں گا، لیکن پہلے آپ سن لیجئے کہ چیف جسٹس صاحب کس مزاج میں، کس آہنگ میں کیا فرما رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے، اور کرتی ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک۔ ایسا نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر۔ میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، چیف جسٹس نے جو فرمایا وہ سب قوم کا سرمایہ، اور میں جو پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، گڑے مردے وہ نہیں اکھاڑنا چاہتا۔ میں جسٹس منیر کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نظریہ ضرورت کی بات جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اسی عدالت کے ایک سابق چیف جسٹس نے جو اعتراف جرم کیا تھا، میں جسٹس نسیم حسن شاہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمہ کے حوالے سے کیا کہا، میں وہ جو سب باتیں ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہتا۔ یہاں تک کہ جو سابق آرمی چیف ہیں مرزا جنرل اسلم بیگ، انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ اسمبلیاں جو ہے عدالت بحال کرنے لگی تھی، اور میں نے جو ہے وہ روک دیا عدالت کو وہ فیصلہ کرنے سے۔ اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک حیات ہیں، لیکن اس قصے کو، اس کہانی کو بھی جو ہے وہ آپ چھوڑ دیجئے۔ میں یہ بات بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 27 اگست 2002 کو جب عالی مرتبت جناب جسٹس گلزار احمد نے سندھ ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد جو عدلیہ ہے وہ کس سے ڈکٹیشن لیتے ہوئے کس کس طرح کے فیصلے جو ہے وہ کر چکی تھی۔ یہاں تک کہ میں یہ قصہ بھی جو ہے وہ نہیں چھیڑنا چاہتا کہ 3 نومبر 2007 کو ایک ڈکٹیٹر نے عدلیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کے جج صاحبان کے جو جذبات تھے اور احساسات تھے وہ کیا ہے۔ یہ کہانی بھی جو ہے وہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی۔ یہاں تک کہ 17 ستمبر 2008 کو جناب جسٹس گلزار احمد جو سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، اور 3 نومبر 2007 کو انہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر 17 ستمبر 2008 کو انہوں نے حلف کیوں اٹھایا، اور ایک بار پھر وہ عدالت آنے کے لیے انہیں حلف کیوں جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ میں ان باتوں پہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں نہیں دہرانا چاہتا۔ یہاں تک کہ مائی لارڈ میں JIT کی بات بھی نہیں کرتا، واٹس ایپ سکینڈل جو ہے وہ اس کی بات بھی جو ہے وہ میں نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ چھوڑیں، مگر مائی لارڈ صرف 2 باتیں جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ۔ آپ ہی کی عدلیہ کے ایک جج نے کچھ باتیں کہی تھی، اس جج کا نام ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ اس نے جو باتیں کہیں، ان باتوں کی پاداش میں اسے مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے گھر بھیج دیا گیا، لیکن جس کے بارے میں
جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے باتیں کہیں اس کی کبھی کوئی تردید نہیں آئی، آفیشیلی ان آفیشیلی تحریری زبانی کبھی اس کی تردید نہیں کی گئی. لیکن یہی آپ کی جو عدلیہ ہے جو بہت آزاد ہے، جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا اس کے فیصلوں میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنے والا، اور اس کے سامنے جس کا بھی جو ہے وہ کیس آتا ہے، مقدمہ آتا ہے، یہ اس کا محاسبہ کرتی ہے. اس عدلیہ نے وہ جو دوسرا شخص تھا جس کے بارے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کچھ فرمایا تھا، اس شخص کو طلب کرنے اور اس سے پوچھنے کی ہمت اور جسارت بھی نہیں کی کہ تم ایک سرکاری ملازم، تمہارا کیا کام ہے کہ تم ایک سٹنگ جج کے گھر جاؤ اور اس سے مقدمات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کرو اور اس سے بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کرو. تو اس پہ اگر مناسب سمجھے تو کچھ فرما دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اگر عدلیہ کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتی اور آپ نے فرمایا تو ہم سب کا سرمایہ اور ہم اس بات پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے درست ہی جو ہے وہ فرمایا ہوگا. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی مدت ملازمت ختم ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گئے، مگر ابھی تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ خود مختار ہے، اگر عدلیہ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، تو پھر کیا یہ بتایا جا سکتا ہے، اس کی کوئی وضاحت دی جا سکتی ہے کہ آج تک اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا. اور دوسری بات جو میں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا کہ زیادہ باتیں جو ہے وہ میں نہیں کروں گا اور پرانے قصوں میں جو ہے وہ نہیں الجھوں گا، صرف 2 باتیں میں نے آپ کو کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خصوصی عدالت نے آئین شکن ڈکٹیٹر کو، جس نے 12 اکتوبر 1999 کو منتخب حکومت کا تختہ الٹا، PCO جاری کیا اور جج صاحبان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا بیک جنبش قلم، اور پھر 3 نومبر 2007 کو اس نے دوبارہ ماورائے آئین قدم اٹھایا، ایمرجنسی نافذ کی اور ایک بار پھر جو بے شمار جج صاحبان ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا. اس ڈکٹیٹر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ بنا، ایک خصوصی عدالت جو ہے وہ تشکیل ہوئی، اس خصوصی عدالت نے اس ڈکٹیٹر کو سزا سنائی. لیکن کیا ہوا کہ جن جج صاحب نے اسے سزا سنائی انہیں نظر انداز کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نہیں لایا گیا، ان کو پروموشن جو ہے وہ نہیں دی گئی. لیکن ایک اور جج صاحب جو لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے تھے اور جنہوں نے اس عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا اور یوں جنرل پرویز مشرف کو ریلیف دیا، آپ ہی کے دور میں، آپ ہی کی عدالت میں وہ جو جج صاحب تھے انہیں سپریم کورٹ لے آیا گیا، آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ لایا گیا. تو اگر عدلیہ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ خود مختار ہے، عدلیہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی، تو ان 2 باتوں کی جو ہے وہ وضاحت ہونا بہت ضروری ہے. اور آج کی جو دوسری اہم ترین خبر ہے وہ اسی شخص کے حوالے سے ہے جس کا سرسری سا ذکر جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے. جیسے شوکت عزیز صدیقی نے جس شخص کے بارے میں جو ہے وہ راولپنڈی بار میں تقریر کی تھی، اس شخص کا نام لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہے، جو اس وقت DGC تھے ISI میں اور میجر جنرل تھے. بعد میں ان کی پروموشن ہوئی، وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے اور DG ISI تعینات کر دیے گئے، اور اب ان کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا پرائم منسٹر آفس سے، اس کے مطابق 19 نومبر تک جو ہے انہوں نے خدمات سر انجام دینی تھیں، اور اس کے بعد کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ان کی جگہ DG ISI کے طور پر جو ہے وہ چارج لینا تھا. تو اس حوالے سے گزشتہ کئی روز سے یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، کچھ جو صحافتی حلقوں میں باتیں ہو رہی تھیں اور باقاعدہ اس پہ شرطیں بھی لگ رہی تھیں کہ آیا چینج آف کمانڈ کی کوئی تقریب منعقد ہوگی اور کیا اس موقع کی بھی کوئی تصویر جو ہے وہ میڈیا کو جاری کی جائے گی، کیونکہ
پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو 6 اکتوبر کو جن تقرریوں، تعیناتیوں کے اور تبادلوں کا اعلان جو ہے وہ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کی جانب سے کیا گیا، چونکہ اس کے نتیجے میں ایک کنٹروورسی نے جنم لیا، تو اس کے بعد چاہے وہ گجرانوالہ میں کور کمانڈر کی تبدیلی ہو یا پھر کراچی میں کور کمانڈر کی تبدیلی ہو، باقاعدہ ان کی چینج آف کمانڈ کی تقاریب جو ہیں وہ منعقد ہوئیں اور اس کی باقاعدہ تصاویر جاری کی گئیں۔ یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہوا۔ تو یہ چیزیں گویا ہو رہی تھیں کہ اب جب آئی ایس آئی میں چینج آف کمانڈ ہوگی تو آپ پارا میں کیا کسی قسم کی کوئی تقریب ہوگی اور اس کی تصویر جاری کی جائے گی، اسی طرح پشاور میں کوئی چینج آف کمانڈ کی جو ہے وہ تقریب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے جو ہے وہ شرطیں لگائی جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے رہے کہ مین سٹریم میڈیا میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے چارج سنبھال لیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر سبکدوش ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پشاور چلے گئے ہیں اور انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے طور پر جو ہے وہ چارج لے لیا ہے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی تک لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر چارج نہیں لیا۔ اور جب میں نے اس حوالے سے کچھ جاننے کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی، اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ تصویر جس کا سب کو انتظار تھا وہ تصویر کیوں نہیں آئی، اور سب لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس تصویر کے جو منتظر تھے کہ آیا چینج آف کمانڈ کی تقریب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو مجھے عسکری ذرائع نے، باوثوق عسکری ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چینج آف کمانڈ کی تقریب جو ہے وہ بالکل ہوگی اور تصویر بھی ریلیز کی جائے گی اس کی، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی ہے کہ جو فوج کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور ہفتے اور اتوار کا دن ہے وہ چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس لیے ان مواقع پہ کوئی اس طرح کی جو تقاریب ہیں وہ منعقد نہیں ہوتی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ پیر کے دن لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر چارج لیں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پشاور چلے جائیں گے اور کور کمانڈر پشاور کے طور پہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ جمع خاطر رکھیے ان دونوں حوالوں سے جو ہے وہ چینج آف کمانڈ کی تقریب ہوگی، اور اس کی باقاعدہ تصویر جو ہے وہ جس طرح پہلے جاری کی گئی ہے اسی طرح اب بھی جو ہے وہ یہ تصویر جاری کی جائے گی۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جن کا تعلق گوجر خان میں موڑا شیخاں کے علاقہ کنتریلا سے ہے، وہ بطور بریگیڈیئر قبائلی علاقوں میں تعینات رہے، بطور میجر جنرل آئی جی ایف سی بلوچستان کے طور پہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور وہیں پہ کچھ عرصہ وہ کوئٹہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے کمانڈنٹ بھی رہے۔ اس کے بعد انہیں کراچی کا کور کمانڈر جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور اب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ ان کے جو باقی فضائل ہیں وہ میں پھر کسی جو ولاگ میں جو ہے وہ بیان کروں گا، اور آپ کو یقیناً بتاؤں گا کہ وہ تہجد گزار ہیں، وہ پروفیشنل سولجر ہیں، وہ خاموش طبع ہیں، اور اس طرح کی اور بھی جو بڑی رازدارانہ باتیں ہیں وہ میں آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا، اس والے سے بھی کسی دن جو ہے وہ بات ہوگی کہ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بن جانے سے اور اس چینج آف کمانڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا تبدیلی ہوگی، کیا جو آئی ایس آئی کا سیاسی کردار تھا، جو تنازعات تھے، کیا ان میں کوئی کمی آئے گی یا یہ معاملات جو ہیں یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اس حوالے سے پھر کسی ولاگ میں بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔